نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه وليكتب بينكم كاتب بالعدل ولا يأب كاتب أن يكتب كما علمه الله فليكتب وليملل الذي عليه الحق وليتق الله ربه ولا يبخس منه شيئا فإن كان الذي عليه الحق سفيها أو ضعيفا أو لا يستطيع أن يمل هو فليملل وليه بالعدل صدق اللہ العظیم۔ میرے واجب الاحترام خواتین و حضرات، ارشاد باری تعالی ہے یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو۔ اللہ تعالیٰ ایمان والوں سے مخاطب ہیں اور ارشاد فرما رہے ہیں اذا تداینتم بدین، جب تم کوئی معاملہ کرو، لین دین کرو ادھار کا یا قرض کا، الی اجل مسمی، ایک وقت مقررہ تک، فاکتبوا، بس چاہیے کہ اس ادھار کو لکھ لو۔ اس آیت کے اندر اللہ رب العالمین یہ ارشاد فرما رہے ہیں اگر تم کچھ لین دین کرنا چاہتے ہو جو قرض کی شکل میں ہو، پھر اسے لکھ لو کہ قرض کتنا ہے، اس کی میعاد کیا ہے، اس کے دینے کا طریقہ کیا ہے، یہ لین دین کیسے ہوگا، کہاں ہوگا اور اس کی شرائط کیا ہے، یہ چیز کہاں پر پہنچانی ہے، کہاں سے لینی ہے، یہ ساری چیزیں وہاں پر لکھ لیں۔ اور لکھنے کے بعد یہ تسلی ہوگی کہ آپ دونوں کا ایک عہد معاہدہ ہوگا جو تحریری شکل کے اندر موجود ہوگا اور کوئی اس سے ادھر ادھر بھاگ نہیں سکے گا۔ ہاں اگر آپ کے پاس یہ تحریری طور پر لکھا ہوا نہیں ہوگا، پھر ٹال مٹول ہوگی، پھر مسائل کھڑے ہوں گے، یہاں تک کہ جھگڑے پیدا ہو جائیں گے، اختلاف پیدا ہو جائیں گے، ناراضگیاں ہوں گی، معاملات خراب ہو جائیں گے۔ فرمایا وَلْيَكْتُبْ بَيْنَكُمْ، بس چاہیے کہ تم لکھ لو، کاتب بالعدل، ایک لکھنے والا جو انصاف کے ساتھ لکھے، یعنی ان تمام چیزوں کو آپس کے اندر لکھ لو اور لکھنے والا بھی اسے صحیح انداز سے لکھے۔ یہ نہ ہو کہ فریقین لکھنا جانتے نہ ہوں اور وہ اپنی مرضی سے لکھائی کر دے، یا وہ منشی اس میں غلط بیانی سے کام لے، وہ کسی کی سائٹ لے کر اس کے اندر خرابی پیدا کر دے، یا جو دونوں جو چاہ رہے ہیں وہ ایسا نہ لکھے بلکہ وہ کسی ایک کی خواہش پر، کسی ایک کی چاہت پر، کسی ایک کی منشا پر اس کو اسی کی حق کے اندر لکھے اور دوسرے کے لیے مسائل پیدا کرے۔ وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَن يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ، بس انکار نہ کرے لکھنے والا، یعنی اگر کوئی لکھنا پڑھنا جانتا ہے، کوئی یہ معاملات کرتا ہے کہ اس انداز سے وہ لکھائی یا فیصلے یا ادھار قرض کسی چیز کا وہ اور لوگوں کے بھی معاملات کو لکھتا رہتا ہے، تو پھر چاہیے کہ وہ کسی کے لیے بھی لکھنے سے انکار نہ کرے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو لکھنا پڑھنا سکھایا ہے، بس اسی انداز سے اللہ کی ذات کو حاضر ناظر جان کر ہر ایک چیز کو لکھے اور اسی انداز سے لکھے جیسا کہ فریقین چاہ رہے۔ وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ، اور یہ لکھائی کروانا اس شخص کے ذمہ ہے جس پر یہ حق ہے، جس نے یہ لین دین ادا کرنا ہے، یہ لکھائی کروانا بھی اس کی ذمہ داری ہے۔ اگر لکھنے والا کچھ لے، لکھنے والے کو کچھ سہولت دینا پڑے، یا اس کے لیے کہیں سے لے آنا لے جانا، یا کوئی بھی ایسی بات چیت یعنی کھانا پینا کوئی بھی اس کا کچھ کرنا ہے، تو وہ اس کے ذمہ ہوگا جس کے ذمہ یہ حق ہے، جو لکھوانا چاہ رہا ہے۔ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ، بس چاہیے کہ سارے فریق اللہ سے ڈرے، وہ ان کا رب ہے۔ انسان اس دولت کی وجہ سے لالچ کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ تمہارا پالنے والا رب اللہ ہے، بس اسی سے ڈریں۔ وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا، اور ذرہ برابر بھی اس لکھائی کے اندر، اس معاہدے کے اندر، اس ایگریمنٹ کے اندر کوئی کمی بیشی نہ کرے، بلکہ اسے صحیح انداز سے مکمل طور پر ہر ایک چیز کو صاف ستھرا کر کے لکھیں۔ فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ، بس اگر وہ شخص جس کے اوپر یہ حق ہے، یعنی جس کے لیے یہ لیا جا رہا ہے، یا جس کے اوپر یہ حق لازم ہے، یا جس کے ذمہ یہ حق ہے، صفیحاً وہ پاگل ہو، او ضعیفاً یا وہ کمزور ہو،
او لا یستطیع یا وہ طاقت نہ رکھتا ہو وہاں پہنچنے کی، وہاں سننے کی، دیکھنے کی، سمجھنے کی، یعنی کسی بھی انداز سے اس کے اندر کوئی ایسی کمزوری ہو کہ جو وہ خود اسے صحیح انداز سے نہ نبھا سکتا ہو، نہ اسے چلا سکتا ہو، نہ یہ کر سکتا ہو، ان یملہ فلیملل ولیہ بالعدل، بس لکھوائی کروائے اس کی، جو اس کے ولی ہیں وہ اس کو مکمل طور پر کتابت کروائے، اس کی املا کروائے بالعدلی، تو یہ ولی بھی انصاف کے ساتھ لکھوائی کروائے، جیسا کہ کاتب انصاف کے ساتھ لکھائی کرے ویسے ہی اس کا ولی بھی انصاف کے ساتھ مکمل لکھائی کروائے۔ اب یہ نہیں ہے کہ یہ انسان معذور ہے یا یہ مجبور ہے یا یہ کمزور ہے یا یہ پاگل ہے یا اس کے اندر وہ طاقت نہیں سننے کی، دیکھنے کی، بولنے کی یا سمجھنے کی، اب اس کا حق بنتا ہے، وہ کسی بھی انداز سے یہ حق لینے کے لیے یہ لکھائی کروا رہے ہیں، تو پھر یہ لکھائی اس کا جو ولی بنے، سرپرست بنے، جو اس کا بڑا بنے، یہ اس کی طرف سے جو مقرر کیا ہوا ہو کہ یہ میرا نمائندہ ہے، تو اسے چاہیے کہ وہ ایک صحیح انداز سے انصاف کے ساتھ صاف ستھرے انداز میں ہر ایک چیز کو کھول کھول کر صحیح انداز سے اس کی کتابت کروائے، اور صحیح وقت، صحیح جگہ، صحیح لین دین اس کا واضح ہو، جس کے اندر کل مسائل پیدا نہ ہوں۔ دعا کریں اللہ تعالی ہمیں معاملات میں صحیح عمل کرنے کی توفیق دے۔